آج ہم بات کریں گے جو بائبل مقدس سب سے پہلے نبی کو انٹروڈیوس کراتی ہے، جسے ابراہام سے بدل کر ابراہام رکھا گیا۔ خدا نے اس کا نام بدلا، اس کی وائف کا نام بدلا، ساری سے اس کا نام سیرا رکھا۔ آج ہم جانیں گے اس کے بارے میں کہ کیا ایماندار کیسے ہونے چاہیے، جو کیا ایک ایماندار کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں کیا وہ بھی ایماندار ہوتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو آج جاننا ہے، اور بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے کہ ابراہام جو تھا وہ ایماندار تھا، اس لیے خدا نے اس سے کہا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا۔ یعنی ابراہام کا مطلب قوموں کا باپ، قوموں کا پتا۔ میرے عزیزو، کیا سیرا جو تھی اس کی وائف تھی، کیا وہ ایماندار تھی؟ لوط جو تھا کیا وہ ایماندار تھا؟ ہاں، جس طرح کا پہاڑ جیسا ایمان ابراہام کا تھا، ویسا ایمان نہ تو اس کی وائف کا تھا اور نہ اس کے بھتیجے لوط کا تھا۔ ان میں کیا انتر تھا؟ ان میں کیا چل رہا تھا سسٹم کہ اس کا ایمان اتنا مضبوط کیوں تھا؟ کیونکہ وہ پوری طرح خدا پر ایمان رکھتا تھا، خدا پر فوکس رکھتا تھا۔ ہم جانیں گے کہ جب خدا نے ابراہام سے کہا کہ چل اپنے رشتہ دار چھوڑ دے، اپنے ناطے چھوڑ دے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ، کیا ابراہام نے کسی سے مشورہ لیا، کسی سے صلاح لی؟ کیا ابراہام کوئی پنچایت کٹھی کی؟ نہیں میرے عزیزو، اس نے خدا کی آواز کو سنا، کیونکہ اس کے کان خدا کی آواز کے لیے کھلے تھے۔ آج ہم ایماندار جو ہیں، ہمارے کان جو ہیں وہ خدا کی آواز کے لیے بند ہوتے ہیں اور دنیا کی آواز کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ لیکن ہم نے جاننا ہے کیا ہم کس طرح خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں، کس طرح ہم خدا کے ارادے کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ خدا کے ارادے کو پورا کریں گے، خدا کا ایک ویژن ہے آپ کی زندگی میں کہ وہ آپ کے زندگی میں اپنے ویژن کو پورا کرے۔ وہ ویژن کون سا ہے؟ وہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں روح القدس دیتا ہوں کہ تم جاؤ اور ارشاد اعظم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ارشاد اعظم اس کا اس لیے ہے کہ لوگ بچیں، روحیں بچیں اور خداوند کی نجات کا کام ہو۔ اسی لیے تو اس نے اتنے کوڑے کھائے، مار کھائی اور اس کا بیٹا ہونے کا اظہار کیا کہ بیٹے کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ ہم جب ایمانداروں پر تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو بہت سارے لوگ جو اپنے ایمان سے بھٹک جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ ابراہام نہیں پھرا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب دودت آئے، خدا کے فرشتے آئے، ہاں اگر ہم بائبل پڑھتے تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جب انہوں نے کھانا کھایا تو وہ سیر ہو گئے، تو انہوں نے ابراہام کو دعا دی کہ آنے والے وقت میں تجھے لڑکا ملے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سیرا سن رہی تھی اور وہ ہنسی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مذاق اڑایا۔ میرے جو جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو ہم کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ ابراہام سیریس تھا اور اس نے کہا، وہ مضبوط رہا۔ حالانکہ ابراہام جانتا تھا کہ میرا جسم نہیں کام کرتا، تو پھر بھی وہ اس نے ایمان رکھا کہ خداوند نے جو کہا ہے وہ پورا ہوگا۔ اور سیرا ہنسی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتی تھی، ایمان میں کم تھی، اور ابراہام جو تھا وہ مضبوط تھا۔ دوسری مثال ہم ابراہام کی یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو خدا نے کہا کہ تو اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی قربانی دے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ سچویشن کیسی ہے۔ جب خدا نے اسے رات کو بلایا اور اس سے بات کی کہ تو اسحاق کی قربانی دے، تو کیا ابراہام نے جا کر اپنی وائف سے مشورہ کیا، صلاح کی، یا اپنے بھتیجے لوط سے مشورہ کیا، صلاح کی، یا اور کسی اپنے گروپ ممبر سے، یا اور جو چرواہے تھے اس کے لوگ تھے، کسی سے مشورہ کیا؟ نہیں، اس نے بالکل جو خدا نے کہا تھا اس نے پرفیکٹلی وہی کام کیا۔ اپنے بیٹے کو لیا، لکڑیاں لی، گدھے لیے، 2 نوکر لیے، اور جہاں خدا نے اسے بتایا تھا وہاں کو چلا، وہ رکا نہیں۔ اصلی ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں وہ خدا کے حکموں کو فالو کرتے ہیں۔ وہ مشورے نہیں کرتے لوگوں سے، بھائی ہم یہ کریں کہ نہ کریں، مجھے خدا کی آواز ہے، ہم پوچھیں کہ نہ پوچھیں۔ نہیں، جو آپ کو خدا نے دیا ہے اس توڑے کو چمکائیں، پالش کریں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ ایماندار ہیں۔ اور ابراہام چلا اور سیرا سے اسے مشورہ
नहीं किया, इसीलिए उसे कौमों का बाप कहा गया है। मेरे जो जब हम मशवरे करते हैं दुनिया के लोगों के साथ तो हम फेल हो जाते हैं खुदा की नज़रों में भी। और खुदा चाहता है कि तुम फेल मत बनो, तुम पास हो जो। अगर साल बाद आपका एग्ज़ाम आता है, आप पूरा साल मेहनत करते हैं, जब बच्चे हमारे स्टडी करते हैं, तो अगर हम एग्ज़ाम के दिनों में फेल हो जाएंगे तो हमें फिर उसी क्लास में रहना पड़ेगा मेरे अजीज़ों। हो सकता है हम पीछे आना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं करना है, हमने पास होना है। और अब्राहम पास हुआ, इसीलिए वो कौमों का बाप गिना गया। और मेरे अजीज़ों, हमने इस बात को जानना है, जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि तुम मुझ पर, उस बाप पर तो ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो ये बाप के पास जाने का रास्ता वो है। ईमानदारों के लिए दुख आना कोई बड़ी बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सारे लोगों पर बड़े बड़े दुख आए, बड़ी परेशानियाँ आई, लेकिन उसके बावजूद वो डटे रहे, हिले नहीं, अपनी जगह पर खड़े रहे हैं। उन्होंने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा है। ईमानदारी क्या है, रास्तबाजी क्या है? अब जानते हैं कि मकाशफा की किताब क्या कहती है कि मीन कतान यानी लिबास, मीन कतान आपको कहा गया है, यानी मुराद रास्तबाज आदमी से है कि आप मीन कतान है। अगर आप रास्तबाज हैं, आप खुदा पर ईमान रखते हैं, तो आप मीन कतान हैं। मीन का मतलब है कतान, आप मीन कतान हैं। हमने इस बात को याद रखना है कि सिर्फ जो खुदा का कलाम बयान करता है हमने उसको पूरा करना है, ना कि दुनिया की बातों को, ना कि और सारी चीज़ों को हम तरजीह दें। सबसे पहले आप खुदा के कलाम को तरजीह दें। आप जानते हैं कि खुदा ने सबसे ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को दी है, खुदा ने सबसे ज़्यादा ऑनर अपने कलाम को दिया है। अगर आप कलाम का ऑनर करते हैं तो यकीनन आप ईमानदार हैं, आप अब्राहम की नस्ल से हैं। अब्रानियों का ख़त कहता है कि सारे अब्राहम की नस्ल से नहीं हैं, बस वही हैं जो वादे के फ़र्जंद हैं। अगर आप वादे के फ़र्जंद हैं तो आप ईमानदार हैं, आप भटकेंगे नहीं जिस राह पर आप चल रहे हैं। सिर्फ आप अपने कार्ड पर मसीह लिखाने से मसीह नहीं बन जाते हैं। ऐसे भी मसीह है दुनिया में जो है मसीह, लेकिन वो अपने भाई के साथ भी सालों साल नहीं बोलते हैं, बोल कलाम नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब है कि हम मसीह नहीं हैं। हमें मसीह बनना पड़ेगा, हमें सच्चाई को जानना पड़ेगा, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है, ये हवा है। अगर आप ईमान रखते हैं तो यकीनन आप खुदा के बेटे हैं। ईमान रखें, खुदावंद आपको बरकत दे।